بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا چیزیں واقعی بدل رہی ہیں؟ تحریک انصاف کی نظام میں واپسی ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تحریک انصاف جو مسلسل زیر عتاب ہے، جس کو کہہ دیا گیا ہے کہ نہ آزاد کشمیر میں، نہ ہی گلگت بلتستان میں، نہ ہی پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ کو سیاسی طور پر قبول کیا جائے گا، آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، اب اسی جماعت کو بلے کا نشان واپس مل جائے اور اچانک سے یہ سب کیا ہے؟ آزاد کشمیر میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور عین الیکشن سے پہلے اب یہ سہولت ملنا کہ تحریک انصاف کو باقاعدہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر نہ صرف رجسٹر کیا جائے، اس کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے اور اس کے جتنے امیدوار ہیں ان کو بلے کے نشان پر الیکشن لڑنے دیا جائے۔ الیکشن کمیشن جب یہ سب کچھ چھین چکا تحریک انصاف سے، تو اب ہائی کورٹ کس طرح سے حق میں فیصلہ دے رہی ہے، اور وہ بھی آزاد کشمیر کی۔ ہمارے ہاں تو ہر چیز کو نظام نے جکڑ رکھا ہے، تو پھر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آگے چل کے ہم مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اب یہ ٹکراؤ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیوں، کیسے ہو گیا، اندر کی خبریں کیا ہیں۔ لیکن پہلے آپ یہ سنیے کہ ہوا کیا ہے، الیکشن کمیشن نے کس طرح سے تحریک انصاف کو بطور جماعت ہی رجسٹر نہیں کیا اور ہائی کورٹ کی انٹری کس طرح ہوئی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایک تو تحریک انصاف کے لیے بہت 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 بڑی کامیابی ہے کہ اب آزاد کشمیر کے الیکشنز میں پی ٹی آئی کے امیدوار بلے کے نشان پر الیکشن لڑ سکیں گے۔ اب آزاد جموں کشمیر کی ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت رجسٹر کرے، یہ حکم دے دیا ہے آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو۔ اور اب اس کے بعد تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہوں گے آزاد کشمیر میں، وہ سب بلے کے نشان پر الیکشن لڑ سکیں گے۔ آپ جانتے ہیں 2024 کے الیکشن میں بلے کا نشان چھین لیا گیا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا، بے نشان کر دیا گیا تھا تحریک انصاف کو۔ اور قاضی فائزہ نے جو حرکت کی تھی، خیال تو یہ تھا کہ اس کے بعد کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، ہر حلقے کا الگ سمبل ہوگا، کون سا ایم پی اے، کون سا ایم این اے کس انتخابی نشان پر الیکشن لڑ رہا ہے، انٹرنیٹ بند، موبائل بند، فون بند، کوئی سہولت نہیں، تو کس طرح لوگ پہنچیں گے، پتہ لگے گا کہ تحریک انصاف کے لوگ کس انتخابی نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بلے کا تو سب کو پتہ تھا۔ اب وہاں پر نہ کیمپین ہونے دی جا رہی تھی تحریک انصاف کے لوگوں کو، ان کے لیے آسان نہیں تھا پولنگ بوتھس وہاں پر لگانا، وہاں پر کوئی کیمپین کرنا، لیکن پھر بھی یہ ایک انقلاب کسی کیفیت تھی کہ تحریک انصاف جیت گئی 2024 کے الیکشن۔ تو اب اس کے بعد سے بلے کا نشان ہی نہیں مل رہا تھا تحریک انصاف کو۔ اب آزاد کشمیر میں کم از کم یہ ہوا ہے اور ایک آغاز ہو گیا ہے، اس لیے اس کو بہت بڑی پیش رفت کہا جا رہا ہے۔ مظفر آباد میں چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس شاہد بہار کی سربراہی میں قائم لارجر بینچ نے سماعت کی اور یہ رٹ پٹیشن صدر تحریک انصاف آزاد کشمیر اور سابق وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی کی جانب سے دائر کی گئی تھی، جس پر عدالت نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ بھی سنا دیا اور کہا کہ جی بالکل آخر جواب بھی دیں، ہم حکومت آزاد کشمیر بھی اور الیکشن کمیشن آزاد کشمیر بھی، اور پوری تفصیلی وضاحت کریں، اور اس پر نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے تحریک انصاف کی سیاسی رکنیت اور رجسٹریشن کو منسوخ ہی کر دیا تھا، پھر تحریک انصاف کو مجبوراً عدالت آنا پڑا تھا اور وہاں سے ان کو اتنا بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ اچھا، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تحریک انصاف کی اس طرح سے واپسی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے جو احتجاج کر رہی ہے، اور خود نون لیگ کے رہنما نے یہ بات طلعت حسین صاحب کے شو میں کہی کہ جی 80% لوگ عوامی ایکشن کمیٹی میں تحریک انصاف کے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے لیے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، نہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے، تو اب تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز وہ سارے اب عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، 80%۔ اب ان کا جمہوری نظام میں سٹیک ہی کوئی نہیں ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا، نہ وہ الیکشن لڑتے ہیں، نہ اس پر بلیو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ اس طرح پیسہ چاہیے، یہ ہے وہ ہے۔ تو تحریک انصاف کم از کم الیکشن میں آتی ہے، تو شاید ایک کوشش یہ ہے کہ بھائی تحریک انصاف آئے، لوگ اس طرح متوجہ ہوں، ووٹ دیں، کم از کم اس میں آزاد کشمیر کے الیکشن پروسیس میں تو لوگ آئیں، اسی سے لوگ کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ بے ایمانی ہو چکا ہے سارا الیکشن پروسیس، اعتبار لوگوں کا ختم ہو چکا ہے 2024 کے الیکشن کے بعد اس سارے سسٹم پر، اس نظام پر، جمہوریت پر، الیکشن سسٹم پر، کہ یہ سارا ایسے ہی ہوتا ہے۔ ابھی گلگت بلتستان میں آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے
ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر کے پیپلز پارٹی نون لیگ بعد میں مل کر حکومت بنا رہے ہیں. آئی پی بی میں آزاد امیدوار جا رہے ہیں, تحریک انصاف کی سپورٹ سے جو جیتے تھے وہ بھی ادھر ادھر جا رہے ہیں. تو اس لیے لوگوں کا اعتبار ہی ختم ہو چکا ہے کہ سب ایسی ڈرامہ ہے, کیا جا کر ہم ووٹ ڈالیں, کیا کریں. تو تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس کا ووٹ بینک پورے پاکستان میں ہے, تو اس کو سسٹم میں واپس لانا شاید اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کا کچھ اعتماد تو بحال کیا جائے کہ آ کے ووٹ ڈال لیں, اس پر آئیں. ورنہ لوگ ایسا نہ ہو کہ انتہا پسندی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں کہ جی سڑکوں پر ہی فیصلے, ہر فیصلہ سڑکوں پر ہی کریں. اچھا, دوسری طرف جناب اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بقول کچھ تحریک انصاف کے ممبران پارلیمان کے کہ جی ہمیں تو پہلے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ مریم پر بھی آپ نے تنقید نہیں کرنی, یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھا. اب جب سے فیصل واڈا صاحب نے کام شروع کیا ہے اور 11 ارب کے جہاز کا ذکر کیا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے, پھر کچھ وزیر خواتین کا ذکر کیا, اشاروں کنایوں میں بات کرنا شروع کی, تو اب چینلز بھی شروع ہو گئے ہیں. حتیٰ کہ سب سے زیادہ اشتہار مریم نواز صاحبہ دیتی ہیں, ابھی محرم کے بھی دیے جا رہے ہیں, سرکاری پیسہ محرم پر بھی خرچ کیا جا رہا ہے, اشتہار بازی بھی. تو صرف اشتہار نہیں تھے, کہا جاتا ہے کہ جی یہ بھی تھا کہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف بات نہیں کرنی. مگر اب تقریریں بھی شروع ہو گئی ہیں اسمبلی میں, تنقید بھی شروع ہو گئی ہے, فائلوں کی بھی بات ہو گئی ہے. اب اس لیے اندر کی خبر یہ ہے کہ گڑبڑ شروع ہو چکی ہے, اور شاید اس میں فائلوں کا چکر ہے, کرپشن کا چکر ہے, پیرا فورس بنائی اس میں آ رہا ہے کرپشن کا معاملہ, لوگ تنگ ہیں. تو اس وجہ سے شاید اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی ہے کہ ان کی وجہ سے ہم بدنام ہو رہے ہیں, چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں. تو اب لہٰذا مریم نواز صاحبہ پر تنقید سے منع نہیں کیا جا رہا, بلکہ اب یہ کام شروع ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں نئے نئے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں, نئی نئی باتیں کی جا رہی ہیں, کہیں اشاروں کے نام میں, کہیں کسی کا نام لے کر, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو لہٰذا وہ جو تھا کہ جی مریم نواز پر تنقید کی تو زیرو ٹالرنس پالیسی ہے, کسی کو نہیں چھوڑیں گے, اب وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہا. یعنی مریم نواز صاحب پر تنقید کریں تو NCCI یہ حرکت میں نہیں آتی, لیکن چیف سیکرٹری ہیں یا کسی اور کے خلاف آپ بات کریں, بیوروکریسی ہے اس طرح, تو NCCI حرکت میں آ جاتی ہے. تو کچھ اشارے بڑے واضح لگتے ہیں. اب یہ تو نہیں بھی کہہ سکتے کہ جی حکومت تل پٹ ہونے لگی ہے, مریم نواز صاحب کو نکالے جانے لگا ہے, لیکن بہت واضح اشارے ہیں, چیزیں اگر کنیکٹ کی جائیں کہ پھڈا تو ہو گیا ہوا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس وقت موجودہ حالات میں یہ چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں. تیسرا معاملہ ہے کہ اب چہیتے افسران بھی سزا بھگتیں گے. PTI رہنماؤں کے خلاف احتجاج کیس میں چلان جمع نہ کرانے پر DIG اسلام آباد کو 1 ماہ قید کی سزا ہو گئی ہے. اچھا, یہ چلان جمع نہیں کراتے, کہ ویسے ہی معاف کیجیے گا کہ یہ لوگ ویسے ہی مسئلے میں رہیں, الزام لگا ہوا ہے, چلان جمع نہیں کراتے, ویسے ان کی گرفتاریاں بھی رہیں, تنگ بھی ہوتے رہیں. تو اس سے پہلے کہ یہ جیلوں میں سے نکلیں, چلان ہی نہ جمع کرواؤ, کہ پروسیس ہی نہیں شروع ہو رہا. تو اب انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں PTI رہنماؤں کے خلاف احتجاج کیس میں چلان جمع نہ کرانے پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. جج طاہر عباس سپرا نے DIG اسلام آباد جواد طارق کو 1 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے. عدالت کی جانب سے متعدد نوٹسز جاری کیے جانے کے باوجود مقدمے کا چلان جمع نہیں کروایا جا رہا تھا, جس پر عدالت نے کارروائی کی. سماعت کے دوران جج طاہر عباس سپرا نے زبانی حکم سناتے ہوئے کہا, تحریر حکم نامہ تھوڑی دیر میں جاری ہوگا. اور یہ PTI رہنماؤں کے خلاف مقدمہ تھانہ مارگلہ میں درج ہے. جناب DIG کی باری آ گئی ہے. پتہ نہیں یہ آغاز ہے, یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے, جس پر علی مین گنڈا پور نے کہا کہ جس نے سب کو جیل میں بھیجا اس کی باری اب جیل جانے کی آ گئی ہے. پھر میں دیکھ رہا ہوں تحریک انصاف والے بار بار اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے اتنے تسلسل سے, مسلسل اور اس انداز سے نہیں ہوتی تھی کہ ہم بدلہ لیں گے, ہم بدلہ لیں گے, ہم تو باہر جانے بھی نہیں دیں گے, اب بھاگنے بھی دیں گے, جو ہمارے ساتھ سلوک ہوا ہے تو جس طرح آنکھ کے بدلے آنکھ ہوتی ہے تو ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ سب باتیں تحریک انصاف والے کیسے کرنے لگ گئے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ اور تو اور اب شہباز شریف صاحب کی تقریر کا ایک خاص حصہ وہ بہت وائرل ہے, جس میں شہباز شریف صاحب ایک طرح سے مان رہے ہیں کہ جناب دھاندلی زدہ الیکشنز کے ذریعے ہم آئے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے دھاندلی زدہ ہیں تو پھر 2018 کے بھی دھاندلی زدہ ہیں. یعنی آپ 2018 کو کہہ رہے ہیں وہ دھاندلی والے الیکشنز تھے, لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں جی ہمارے بھی جس طرح کے وہ تھے اس طرح کے یہی ہیں.
پھر اس سے تحقیقات شروع کر لیں، 2018 سے کر لیں. یہ شہباز شریف کے الفاظ ہیں. بڑی زبردست آفر ہے. تحریک انصاف کو چاہیے کہ جی چلے شروع کریں، اس پہ کمیٹی بنا دیں. کبھی بھی نہیں بنائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2018 اور 2024 کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پھر بھی کر کے دیکھ لیں. کہیں گے ایک بیانیہ تو بنے گا نا. تو تحریک انصاف کے آفر قبول کرنی چاہیے شہباز شریف کی کہ جی 2018 سے تحقیقات کی جائیں. کیا کوئی جادوگری نہیں ہوئی تھی؟ کیا بکسے نہیں بھرے گئے تھے؟ کیا لوگوں کو پٹے پہنا کر اسلام آباد نہیں لایا گیا تھا؟ اگر 2018 کی حکومت جائز تھی تو یہ حکومت بھی جائز ہے. یعنی جیسے وہ تھے ویسے ہی ہم ہیں. تو یہ مان لیا جب الزام لگا رہے 2018 الیکشن ریگ تھے تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ہم بھی ریگ الیکشن کی طرف آئے ہیں. اب اس پر ان کے جو حامی صحافیوں سر پکڑے بیٹھ گئے ہیں. یہ کیا کہہ دیا؟ شہباز شریف وزیر اعظم ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جی ہاں 2024 کے الیکشن بھی ریگڈ تھے. الزام 2018 پہ لگایا لیکن ساتھ مان بھی لیا کہ جی ہاں 2024 کے بھی الیکشن وہی تھے. تو اب یہ گڑبڑ ہوگی ان سے باتوں میں. باقی جناب بجٹ پاس ہونے کے ساتھ ہی اب کہا جا رہا ہے کہ ترمیم تو ہوگی. تو 28ویں ترمیم والا معاملہ لٹ گیا. اس کا ایک راستہ نکالا گیا کہ جی صوبے رقم کا انتظام کریں گے، وفاق کو دیں گے 3 سال کے لیے کہ 28ویں ترمیم کی ضرورت نہ رہے. لیکن جس طرح سے یہ حکومت چل رہی ہے، چلائی جا رہی ہے، 10 سال بھی صوبے اپنی رقم دیتے رہے ہیں تو جو وفاقی حکومت نے خرچے کر لیے ہیں، کابینہ کا سائز، دیگر چیزیں، جس طرح سے خرچے بڑھا رہے ہیں، بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. کئی ججز کے لیے لیٹسٹ گاڑیاں آ رہی ہیں، آئینی عدالت الگ کر دی ہے، اس کا اربوں روپے کا خرچہ الگ ہے، سپریم کورٹ کا اربوں روپے کا خرچہ الگ ہے. تو یہ جس طرح سے کام کرتے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے خرچے بڑھاتے ہی رہنا ہے اور کبھی بھی پیسے پورے نہیں پڑ سکتے. یہ بات اب واضح طور پر کی جا رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ 28ویں ترمیم والا معاملہ اسٹیبلشمنٹ اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹنے والی. یہ تو بڑا واضح ہے. دیکھیے اب آگے کیا ہوتا ہے. یہ اب تک کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کچھ ویڈیوز کی اور کچھ پیش گوئیاں جو اب ٹھیک ہونے لگی ہیں. یہ کیا چکر ہے، پس پردہ کیا معاملات چل رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں بات ہوتی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.